حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ آپ کی ایک شاگردہ خاتون تھی جو کہ باقاعدہ آپ کا درس سننے آتی تھی۔ وہ عورت نہایت عبادت گزار تھی۔ اس کا جوانی میں خامد چل بسا اور پیچھے اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کا بیٹا جوانی کے قریب تھا۔ ماں گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی، لیکن جب وہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی۔ چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر سمجھاتی لیکن بچے پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ ماں اپنے اس بیٹے کو لے کر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس لے کر آتی۔ حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس بچے کا نیکی کی طرف رجحان ہی نہ تھا۔ حضرت کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ شاید اس کا دل پتھر بن گیا ہے، اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں اسے پیار سے سمجھاتی رہی، میرے بیٹے نیک بن جاؤ، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے اپنی دولت کے ساتھ ساتھ اپنی صحبت بھی تباہ کر لی اور اس کے جسم میں لا علاج بیماریاں پیدا ہونے لگیں۔ معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ اٹھنے کی بھی سکت نہ رہی اور بستر پر پڑ گیا۔ اس کو اپنا آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں نے پھر سمجھایا، بیٹا تو نے اپنی زندگی تو خراب کر لی، اب آخرت بنا لے اور توبہ کر لے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب ماں نے سمجھایا تو اس کے دل پر کچھ اثر ہوا۔ کہنے لگا، ماں میں کیسے توبہ کروں؟ میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ میں نے اپنی ساری زندگی شراب پینے، جوا کھیلنے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزار دی ہے۔ بیٹے نے کہا، میں تو اتنا بڑا گناہگار ہوں کہ شاید میرا جنازہ پڑھنے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ اے میری والدہ، جب میں مر جاؤں تو اپنے مرشد حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو میرا جنازہ پڑھانے کے لیے لے آنا، شاید ان کی وجہ سے کچھ لوگ میرا جنازہ پڑھ لیں۔ اس کی والدہ نے جب بیٹے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو وہ فوراً حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا، کون؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے اور توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اتنے سال گزر گئے، اس پر کسی بات کا اثر نہ ہوا، لہٰذا میں نہیں آتا۔ اس کی ماں نے کہا، حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ پڑھائیں گے۔ حضرت نے کہا، میں نے اسے ساری زندگی سجدہ کرتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لہٰذا میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اس کی والدہ مایوس ہوئی اور گھر آ گئی۔ بیٹے نے پوچھا، کیا ہوا؟ ماں نے کہا، ایک طرف تیری یہ حالت اور دوسری طرف حضرت نے انکار کر دیا۔ یہ بات اس کے بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی۔ اس کی ماں نے بیٹے کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا اور دکھی انداز سے بولی، اے میرے بیٹے، کاش تو نے زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہوتا، کاش تو نے میری کوئی ایک بات مانی ہوتی تو آج حضرت حسن بصری جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتے۔ یہ سن کر اس کا بیٹا رونے لگا اور کہنے لگا، اے میری ماں، مجھے ایک بات بتائیے۔ اس کی ماں نے کہا، پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ اس شرابی بیٹے نے کہا، مجھے بس اتنا بتا دے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا اس کریم رب کی رحمت زیادہ ہے، میری بدکاریاں زیادہ بڑی ہیں یا رب کریم کی رحمت زیادہ بڑی ہے۔ اس کی والدہ رونے لگی اور رو کر کہنے لگی، بے شک رب کریم کی رحمت زیادہ بڑی ہے۔ اس کے بیٹے نے دوبارہ پوچھا، اے میری ماں، اگر ایک لمحے کے لیے رب کریم تجھے یہ مہلت دے دے کہ اے گناہگار کی ماں، تو چاہے تو اپنے گناہگار بیٹے کو جنت میں بھیج دے اور چاہے تو اسے جہنم میں بھیج دے، اے میری ماں تو کیا کرے گی؟ اس کی ماں نے کہا، اے میرے بیٹے، اگر مجھے رب کریم یہ مہلت دے دے تو میں جہنم میں نہیں بلکہ جنت کا دروازہ کھول کے تجھے جنت میں بھیج دوں گی۔ اس بیٹے نے کہا، اگر تو مجھے ایک ماں کی محبت کے لیے جہنم میں نہیں ڈالے گی تو وہ میرا کریم رب جو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ بیٹے نے کہا، یہ تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، لیکن میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا، کرو وصیت۔ بیٹا بولا کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا اور میری لاش کو گلی محلوں میں گھسیٹنا، جس طرح ایک جانور کی لاش کو گھسیٹا جاتا ہے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیوں؟ بیٹے نے کہا، وہ اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ بیٹے نے کہا، میری ایک اور وصیت بھی ہے۔ ماں نے کہا، بتاؤ۔ بیٹے نے کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا، وہ کیوں؟ بیٹے نے کہا، مجھے اس صحن میں دفن کر دینا۔
دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ عاجزی کی یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ بخش دیے اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی اس کی روح نکلی ہی تھی کہ ماں آنکھیں بند کر کے زارو قطار رونا شروع ہو گئی تو فوراً دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی والدہ دروازے پر پہنچی۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر پیر و مرشد حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہیں۔ وہ عورت آپ کو سامنے دیکھ کر بہت حیران و پریشان ہوئی اور اس نے پوچھا، آپ نے تو آنے سے اور اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر آپ یہاں کیسے آ گئے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جنازہ پڑھانے آیا ہوں۔ اس عورت کو مزید حیرانگی ہوئی۔ اس عورت نے کہا، یہ بات تو ابھی تک صرف مجھے پتا ہے کہ میرے بیٹے کی وفات ہو گئی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں نے تمہارے گھر آنے اور اس شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیا اور جب تم وہاں سے مایوس لوٹی تو اس کے بعد میں سو گیا، مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، اے حسن بصری، تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے؟ اگر تو یہاں سوتا رہے گا تو میرے اس بندے کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ اٹھو اور میرے اس بندے کا جا کر جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں فوراً نیند سے بیدار ہوا اور میں سمجھ گیا کہ تیرے بیٹے نے سچی توبہ کر لی ہے اور اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کر لی گئی ہے۔ اے عورت، تیرے اس بچے کی وجہ سے آج مجھے رب کریم کا دیدار نصیب ہوا اور تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری کھڑا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحمان و رحیم ہے۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی شراب اور گناہوں کے نشے میں گزار دی اور اللہ تعالیٰ کے آگے ایک بار بھی نہ جھکا، لیکن جب اس کا آخری وقت آیا تو اسے اپنے گناہوں کا پچھتاوا اور احساس ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں صرف 2 آنسو بہائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 آنسوؤں کے عوض اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو بخش دیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ یہی نہیں بلکہ اس وقت کے ایک کامل ولی اللہ کو حکم دیا کہ جا کر اس شخص کا جنازہ پڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحے پہلے اگر کوئی بھی شخص شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے رب سے ڈر کی وجہ سے چند آنسو بہا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔